ہیں، صرف تین سے باہر کوئی اپروچ نہیں. تینوں کا ذکر قرآن ہی سے ہے اور کسی خارجی قوت نے کسی صوفی کے کوئی سبق نہیں دیا. پہلی اپروچ بڑی سادہ ہے. اللہ نے کہا کہ اے صاحب بلا میں تجھے آزماؤں گا. ہر صورت اے بندہ خدا میں نے تجھے آرام کے لیے نہیں بھیجا، میں نے تجھے بلا کے لیے بھیجا. میں تجھے ضرور آزماؤں گا. میرے کچھ ہیڈز ہیں، ان ہیڈز کے تحت ہر فرد و بشر کو آزماؤں گا. کسی کو حکومت دے کے ذلت دے دوں گا، کسی کو مال دے کے نقصان کر دوں گا، کسی کے بچے چھین لوں گا، کسی کی ماں چھین لوں گا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. جب یہ میں ہیڈ سے آپ کو گزار لوں، کہا بشیم، تھوڑا سا، پورا زور نہیں ڈالوں. پورا تو حسین پہ ڈال دیا تھا، سارا حسین پہ ڈال دیا تھا. وہاں 10 دنوں میں سارے ہیڈز پورے کر دیے. بندہ بھی تو بڑا تھا، باقیوں کو اتنا بندہ نہیں بڑا سمجھتا، باقیوں کو اتنا بڑا بندہ نہیں سمجھتا، وہ حسین کو بڑا بندہ سمجھتا تھا. ناز تھا اس پر، استقامت و صبر کی انتہا تھی، اس لیے سارے ہیڈز 5 دنوں میں ڈال دیے. جو وَنَقْسَمْ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے 10 دن، بھوک کے 10 دن، نقص اموال کے 10 دن، کیفیات ذات کے قتل کے 10 دن، ثمرات کے نقصان کے 10 دن. مگر بشارت کیا دی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ. ساتھ خوشخبری سنا دی کہ اس اپروچ کے بعد جو ثابت قدم نکلا اس کے لیے انعام بہت بڑا، اتنا بڑا جتنا فرش زمین والے سوچ بھی نہیں سکتے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اگر ان تمام مصائب کے بعد تم ایک سادہ سا جملہ بول گئے، ایک سادہ سی بات کہہ گئے کہ یہ تمام بلا اللہ کی طرف سے آئی ہے، تمام نقصان اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور میرے اللہ ہی کو پلٹ جائیں گے، تو فرمایا صلہ یہ ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان لوگوں پہ میری طرف سے درود و سلام ورحمہ اور میری رحمت ہے ان پہ. اور اگر کوئی ذہین سمجھے جائیں گے، کوئی پڑھے لکھے سمجھے جائیں گے، کوئی انٹلیکچول سمجھے جائیں گے، اولئک هم المہتدون، تو یہی ہو. اور خواتین و حضرات، دوسری اپروچ اس سے بھی کہیں سادہ. غلطی ہوئی، خطا ہوئی، ظلم ہوا، اپنی جانوں پہ کمایا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یونس بن متی غضب میں بھرا ہوا چلا. وظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر، تو خیال کیا کہ ہم پیغمبر ہونے کی وجہ سے اس کا حساب نہ لیں گے، اس پہ آزمائش نہ ڈالیں. پھر ہم نے اسے ظلمات میں گھیرا. فنادا فی الظلمات، ہم نے اسے اندھیروں میں گھیرا، گپ مچھلی کے پیٹ میں گھیرا، امید کی کوئی کرن نہ چھوڑی، گنبد بے در میں گھورا، نہ کوئی دروازہ دریچہ، نہ کہیں روزن ہے. ایسے حال میں پھر اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. ہمیں پکارا اس نے، اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو پرفیکٹ ہے نا اللہ میاں، تجھ سے تو نہ خطا ہو سکتی، میں امپرفیکٹ ہوں نا، مجھ سے ہو گئی ہے نا، آئی ایم سوری، مجھے معاف کر دے. کتنا سادہ سا، لا الہ الا انت سبحانک، تو پاک ہے نا، تجھ سے تو نہیں خطا ہو سکتی، میں تو نہیں ہوں نا غلطی سے مبرہ. اے پروردگار ہو گئی ہے نا، میں معافی کا طلبگار ہوں. انی کنت من الظالمین، مجھ سے خطا ہو گئی، میں روشنی سے نکل گیا، مجھے تھوڑی سی. خدا نے کہا کیا خوبصورت انداز ہے، کیا بہترین بات کی میرے بندے نے، کیا سادگی سے بات کی. میرا اعتراف پاکیزگی کیا، اپنا اعتراف عجز کیا، خطا کی معافی سادے سے طریقے سے مانگی. انی کنت من، آئی ایم سوری، او لارڈ گاڈ آئی ایم سوری.
کہا کہ نہ صرف انجینہ من الغم، نہ صرف یہ کہ میں اسے غم سے نجات دی میں نے، ذرا غور کیجئے گا اس آیت کریمہ کا کیا مطلب بنا، نہ صرف یہ کہ میں نے اس کو غم سے نجات دی، کذالک ننجی المومنین، سند لکھ دی اللہ نے، سند لکھ لی کہ ہم ہر مومن کو اسی طرح نجات دیں اگر اسی نے اسی سادگی سے، اسی محبت سے، خدا کو خدا جانتے ہوئے، اپنے آپ کو بندہ جانتے ہوئے، اقرار وفا کرتے ہوئے، عہد غلطی کرتے ہوئے اگر ہم سے اسی انکسار سے دعا مانگ، ہم یقیناً اسے معاف کریں۔ اور خواتین و حضرات، تیسرا وہ کلمہ ہے جو متقدمین کا ہے، متاخرین کا ہے، صاحب ہمت لوگوں کا ہے، جنہوں نے خدا کے لیے قوت و ارادہ کو ترک کیا، جو بزرگ و برتر کو اختیار سونپ گئے، انہوں نے زندگی کے تمام مسائل کو اللہ پہ چھوڑ دیا، وفوض امری الی اللہ ہے، تمام امور اللہ کو سونپے، ان اللہ بصیر بالعباد، بلا شبہ وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے۔ تیسری اپروچ بڑی سادہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ میری کوئی قوت نہ میرا کوئی ارادہ، جو کچھ میرے اللہ کا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اللہ میرے ساتھ برا نہیں کر سکتا، میں جانتا ہوں کہ میرا دین میرا سب سے بڑا محافظ اور دوست ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا اللہ میرا سب سے بڑا دوست ہے، کچھ بھی کر لو میں اپنے اختیارات اپنے اس اللہ کو سونپتا ہوں جو ہمیشہ میری بہتری چاہتا ہے، جس نے کتاب میں لکھ دیا ہے وَقَاتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ رحمت، کہ میں ہر حال میں اپنے بندوں پر رحم کروں گا۔ خواتین و حضرات، یہ تمام اسباق اگرچہ میں جستہ سید حجویر کے ذکر کے ساتھ منشن نہیں کر سکا، مگر وہ ایسا مرشد ہے کہ تمام تعلیم، تمام علم اگر ایک طرف چھوڑ دیا جائے اور صرف سید حجویر کے انالیٹیکل پروسیسز کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا پرابلم اپنی کم تعلیمی بنتی ہے۔ اسی لیے بہت سارے کشف المحجوب پڑھ کر زیادہ حجاب علم میں کھو جاتے ہیں۔ یہ جو شیخ عربی نے کبھی کہا تھا کہ علم حجاب اکبر ہے، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ کم علمی، lack of understanding, personal wishful thinking of changing the meanings of the text, they become our major problem۔ کیونکہ شیخ کی کہی ہوئی باتیں خلاف نفس ہیں، اور کیونکہ اللہ کے ساتھ اللہ کو چاہنا خلاف نفس ہے، اس لیے ہر حال میں جب ہم استادان مکرم کی باتیں سنتے ہیں تو ان کی تعویل میں گنجائشیں نکالتے ہیں۔ کم از کم سید حجویر کی انالیٹیکل پروسیس کے بعد ایسا کوئی امکان موجود نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔